حضور گھر تشریف لے آئے، سبحان اللہ۔ یہ واقعہ سنیں گے ایمان تازہ ہو جائے گا، دل جگمگانے لگے گا۔ حضرت شاہ عبد الرحیم فرماتے ہیں کہ میں نے پوری زندگی دین کی خدمت کی، پوری زندگی میں نے قرآن و حدیث کا درس دیا، قرآن و حدیث پڑھاتا رہا۔ لاسٹ میں مجھے فالج کی شکایت آ گئی، مجھے لقوہ لگ گیا، میں بستر پہ پڑ گیا، لوگ مجھے تانے دینے لگے، یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کو یہ بیماری کیسے لگ گئی؟ یہ زندگی بھر دین کی خدمت کرتے رہے، زندگی بھر قرآن و حدیث پڑھاتے رہے، پھر ان کو یہ بیماری کیسے آ گئی؟ ان کو لقوہ کی شکایت کیسے آ گئی؟ اس طرح کی لوگ باتیں بنایا کرتے تھے، اس طرح سے لوگ تانے دیا کرتے تھے۔ حضرت شاہ عبد الرحیم فرماتے ہیں میں لوگوں کی تانے سن سن کر پریشان ہو چکا تھا، میرے آنکھوں سے آنسو کے قطرے بہتے تھے۔ میں نے ایک رات اللہ کی بارگاہ میں فریادیں کی، ایک طرف غربت ستا رہی تھی، دوسری طرف لوگوں کے تانے مل رہے تھے، اور آج بھی کچھ لوگوں کے حال یہ ہیں اگر کسی کو کوئی بیماری لاحق ہو جائے تو ان کو تانے دینے لگتے ہیں، ان کو لوگ تانے دے دے کر پریشان کر دیتے ہیں کہ تو گنہگار تھا، تو ایسا تھا ویسا تھا، اس لیے تجھے یہ بیماری لگ گئی۔ ایسی باتیں نہیں بنانی چاہیے، کسی کو تانا نہیں دینا چاہیے۔ یہ بیماری شفا اللہ کی طرف سے ملا کرتی ہے، کبھی بھی کسی کو تانے مت دیا کرو، خدا نہ کرے وہ بیماری آپ کو لاحق ہو جائے، آپ کو بھی تو یہ بیماری لگ سکتی ہے نا۔ آپ کون سے دودھ کے دھلے ہوئے ہیں؟ کوئی بھی شخص ہو کسی کو تانا مت دیا کریں۔ حضرت شاہ عبد الرحیم فرماتے ہیں میں نے لوگوں کے تانے سن سن کر پریشان ہوا، اور میں نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر ایک رات فریاد کی، مولا مجھے لوگوں کے تانے مل رہے ہیں، مولا لوگ مجھے تانا دے رہے ہیں۔ جب آپ نے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر اس طرح سے فریاد کی نا، تو فرماتے ہیں کہ میرے استاذ گرامی آئے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی، اور آ کر کہتے ہیں اپنے پیروں کو سمیٹ لو۔ میرے جو پیر تھے وہ دروازے کے جانب تھے، اور دروازہ بھی میرے پیروں کے جانب ہی تھا، تو حضرت فرماتے ہیں کہ تم اپنے پیروں کو سمیٹ لو، حضور تشریف لا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے دوستو، جن کے گھر حضور تشریف لائیں ان کے مقدر کی کیا شان ہوگی، اس انسان کی کیا شان ہوگی جن کے گھر حضور تشریف لا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں حضرت شاہ عبد الرحیم سے اپنے پیروں کو سمیٹ لو، بیٹھ جاؤ، اگر آپ کو پریشانی نہ ہو، حضور تشریف لا رہے ہیں۔ دروازہ کھول دیا گیا، فرماتے ہیں کہ پورا گھر روشن ہو گیا، روشنی روشنی پھیل گئی، حضور سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، تو ایک طرف حضرت ابوبکر صدیق تھے اور دوسری جانب حضرت مولا علی مشکل کشا تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دو جانب دو تارے ہیں، حضور سورج ہیں، میرے آقا تشریف لے آئے۔ میرے پیارے دوستو، حضرت شاہ عبد الرحیم فرماتے ہیں حضور میرے پاس میں آئے تو میں نے حضور کے سینے سے اپنا سر لگا دیا، اور میں زاروں قطار رونے لگا، زاروں قطار رونے لگا۔ حضور سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دست مبارک میرے سر پر پھیرنے لگے، میں اس قدر رویا، اس قدر رویا، میرے آنکھوں کے آنسو کے قطرے حضور کے کپڑے پر گرنے لگے۔ حضور کے جو لباس تھے، حضور کا جو کرتا تھا، وہ تر ہونے لگا۔ حضور سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم حضرت شاہ عبد الرحیم کو اپنے سینے سے چمٹاتے ہیں، اور حضرت شاہ عبد الرحیم فرماتے ہیں کہ حضور کی داڑھی مبارک میرے چہرے سے ٹچ ہونے لگے تو مجھے اور زیادہ رونا آ گیا، اور زیادہ رونا آ گیا، اور میں اس وقت اپنی قسمت پر فخر کرنے لگا کہ مجھ جیسا خوش نصیب انسان کوئی نہیں ہے جن کو حضور اپنے سینے سے چمٹا لیں۔ ہائے ہائے، سبحان اللہ، وہ اپنے مقدر پر ناز کیوں نہ کرے۔ حضرت شاہ عبد الرحیم فرماتے ہیں کہ جب حضور نے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا، حضور کی داڑھی مبارک میرے چہرے سے ٹچ ہونے لگے، مس ہونے لگے، مجھے اور رونا آ گیا، میں اپنے مقدر پر ناز کرنے لگا کہ مجھ جیسا خوش نصیب کوئی نہیں ہے، مجھ جیسا خوش نصیب شخص کوئی نہیں ہے، حضور اپنے سینے سے لگا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت شاہ عبد الرحیم فرماتے ہیں
حضور اپنے سینے سے لگا رہے تھے اور میں اپنے آپ پر ناز کر رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ جن انسان مجھے مبارکباد پیش کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ میرے پیارے، پھر میرے آقا نے اپنا دست مبارک ان کا جہاں جہاں درد تھا، حضرت شاہ عبد الرحیم فرماتے ہیں مجھے جہاں جہاں بھی درد تھا، درد کی شکایت تھی، حضور نے اپنا دست مبارک پھیر دیا۔ حضور کا ہاتھ پھیرنا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے دست مبارک کی برکت سے مجھے شفا عطا فرما دی۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا عطا فرمائی۔ میرے پیارے حضور کے دست مبارک کی کیا شان ہے، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سخاوت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، حضور کے دست مبارک کا کیا کہنا۔ میرے پیارے دوستو، تو جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واپس جانے لگے تو دل میں خیال آیا، حضرت شاہ عبد الرحیم فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کاش سرکار مجھے کوئی تحفہ دے جاتے، سرکار سے مجھے کوئی تحفہ مل جاتا، مجھے میرے سرکار کے 2 منہ مبارک مل جاتے۔ ہائے ہائے سبحان اللہ، یہ تمنا کرنے لگے تو میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، اپنا رخ پھیر لیتے ہیں، اپنا چہرہ پھیر لیا، سرکار فرماتے ہیں جو تمہارے دل کی تمنا ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، وہ آقا ہی کیا جو دل سے بے خبر ہو۔ میرے پیارے دوستو، حضور دلوں کے حالات کو جانتے ہیں، حضور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا علم غیب عطا فرمایا ہے کہ حضور سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتیوں کے حالات سے واقف ہیں، دلوں کے حالات کو جانتے ہیں۔ میرے آقا واپس پلٹ آئے اور اپنے داڑھی پر آپ نے ہاتھ پھیرا، دست مبارک کو جب اپنی داڑھی پر پھیرتے ہیں 2 منہ مبارک آپ کے ہاتھ میں آئے اور آپ نے حضرت شاہ عبد الرحیم کو وہ 2 منہ مبارک عطا فرما دیا۔ حضرت شاہ عبد الرحیم فرماتے ہیں وہ میری خواہش پوری ہو گئی۔ سبحان اللہ، پھر میں وہ 2 منہ جو 2 بال دیے تھے سرکار نے، جو منہ مبارک تھے، میں ڈھونڈنے لگا، اپنے بستر پر تلاش کرنے لگا تو مجھے نہ ملا، تو سرکار نے فرمایا میں نے تمہارے تکیے کے نیچے رکھ دیے ہیں، تکیے کے نیچے دیکھ لو تمہیں مل جائیں گے۔ سبحان اللہ، شاہ عبد الرحیم فرماتے ہیں جب میں نے اپنا تکیہ اٹھایا ہٹایا تو دیکھا کہ سرکار کے 2 بال مبارک موجود ہیں۔ صبح ہوئی تو میں چلنے لگا۔ لقوا کی جن کو شکایت ہوتی ہے وہ چل نہیں سکتے ہیں نا، صحیح سے چل نہیں پاتے ہیں، کسی کے سہارے چلتے ہیں، صحیح سے ان کو چلنا نہیں آتا ہے، لیکن جب صبح ہوتی ہے، جب چلنے لگے کوئی بیماری نہیں، لوگ دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ لوگوں نے پوچھا یہ اچانک تیرے ساتھ کیا ہو گیا؟ کل ہی تو طبیعت خراب تھی، بستر پہ لیٹے ہوئے تھے، چلنے کی طاقت نہ تھی، اور آج اٹھ کر چل رہے ہو، کوئی بیماری نظر نہیں آ رہی ہے، وجہ کیا ہے؟ شاہ عبد الرحیم فرماتے ہیں سرکار میرے گھر تشریف لائے اور اللہ نے اس محبوب کے صدقے مجھے شفا عطا فرما دی۔ سبحان اللہ، میرے پیارے دوستو بزرگوں، لوگوں نے کہا ہم لوگ کیسے مان لیں، ہم لوگ کیسے مان لیں کہ سرکار تشریف لائے تھے، حضور تشریف لائے تھے۔ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت شاہ عبد الرحیم اپنے گھر میں جاتے ہیں اور فرماتے ہیں لو حضور کے یہ 2 منہ مبارک ہے، ان کی زیارت کر لو، ان کی زیارت کرو، اور اگر یقین نہ ہو تو سورج کی روشنی میں لے جاؤ۔ جب سورج کی روشنی میں لے جاتے ہیں نا، اچانک بادل سایہ کر دیتا ہے، بادل کا سایہ آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، تو ان میں سے ایک نے تو مان لیا کہ واقعی یہ سرکار کے منہ مبارک ہیں۔ جو 2 دوست تھے انہوں نے کہا ہم کیسے مان لیے، اچانک بھی تو ہو سکتا ہے۔ تو شاہ عبد الرحیم فرماتے ہیں ٹھیک ہے تم پھر سے لے جاؤ، پھر سے لے جاؤ، 1 بار نہیں 100 بار لے جاؤ۔ دوسری مرتبہ پھر دھوپ کے سائے میں جب سرکار کے منہ مبارک کو لے گئے، دوسری مرتبہ بھی بادل آ کر سایہ کر دیتا ہے۔ میرے پیارے دوستو، حضور کے وہ منہ مبارک ہیں، حضور کے بال شریف ہیں، دھوپ نہ لگنے پائے۔ اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ سرکار کے بال میں دھوپ آ جائے۔ سبحان اللہ، بادل آ کر سایہ کر دیتا ہے۔ سب نے مان لیا واقعی سرکار کے یہ منہ مبارک ہیں۔ پھر ایک جماعت آئی، حضرت شاہ عبد الرحیم فرماتے ہیں جب دوسری جماعت آئی تو میں نے اس 2 منہ مبارک کو اپنے الماری میں رکھا ہوا تھا۔ وہ جماعت آ کر کہنے لگی کہ مجھے بھی، ہم لوگوں کو بھی زیارت کراؤ، ہم لوگ بھی دیکھنا چاہتے ہیں۔ جب آپ تالا کھولنے لگے تو تالا کھل نہیں رہا تھا، تو لوگ ہنس پڑے کہ آپ تو مذاق کر رہے تھے، آپ سے تالا نہیں کھل رہا ہے۔
آپ ہمیں بیوقوف بنا رہے تھے۔ جب اس طرح کی باتیں آپ کرنے لگے، جماعت میں جو لوگ آئے تھے اس طرح کی باتیں اور افواہیں اڑانے لگے کہ یہ تو دکھانا ہی نہیں چاہتے ہیں، ان کے پاس ہے ہی نہیں، ان سے تالا نہیں کھل رہا ہے، یا بھی بہانہ بنا رہے ہیں، اس طرح کی لوگ باتیں بنانے لگے، تو آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کیا۔ پھر آپ نے اپنی آنکھوں کو کھول کر ارشاد فرمایا کہ تم میں کوئی ایسا شخص ہے جو ناپاک ہے، جو ناپاک ہے، اس لیے یہ تالا نہیں کھل رہا ہے۔ میرے پیارے دوستو بزرگوں، حضرت شاہ عبد الرحیم فرماتے ہیں تم میں کوئی شخص ہے جو ناپاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنے محبوب کے وجود پر ایک مکھی کو بیٹھنا پسند نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کا سایہ نہیں بنایا کہ کسی دوسرے کا پیر نہ پڑ جائے۔ اس موئے مبارک کو کوئی ناپاک آدمی زیارت کیسے کر سکتا ہے؟ حضرت شاہ عبد الرحیم فرماتے ہیں تم میں جو بھی ناپاک ہو نکل جاؤ۔ ایک شخص تھا ان میں، اس نے کہا میں ناپاک ہوں، جلد بازی میں میں آ گیا تھا سرکار کے بال کی زیارت کرنے کو خاطر، تو میں ناپاک ہوں، سچ میں میں ناپاک ہوں، میں نکل جاتا ہوں۔ وہ جماعت سے نکل گیا، جب وہ نکل گیا تالا آپ کھولنے لگے، چابی جب آپ نے لگائی فوراً تالا کھل گیا۔ سبحان اللہ، ہائے ہائے، حضور کی کیا شان ہے۔ میرے پیارے دوستو، کوئی ناپاک ہو تو حضور کے بال کی زیارت کرنے کو نصیب نہ ہو، تالا نہ کھلے۔ اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ کوئی ناپاک شخص میرے محبوب کے بال کی زیارت کرے۔ میرے پیارے حضور کی کیا شان ہے نا، سبحان اللہ۔ حضرت شاہ عبد الرحیم فرماتے ہیں میں نے پھر اس جماعت کو بالوں کی زیارت کرائی، حضور کے منہ مبارک کی زیارت کرائی۔ حضرت شاہ عبد الرحیم فرماتے ہیں میرے آقا میرے گھر تشریف لے آئے، مجھے شفا دے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس محبوبہ کے صدقے مجھے شفا عطا فرما دی۔ میں نے جب اپنے حضور کے سینے سے اپنا سر لگایا، میں دنیا کے سارے دکھ بھول گیا، دنیا کے سارے دکھ درد کو میں بھول بیٹھا تھا۔ جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ سبحان اللہ، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت شاہ عبد الرحیم فرماتے ہیں میرے دکھ درد سب ختم ہو گئے، مجھ سے بیماری بھی دور ہو گئی، اللہ نے میرے محبوب کے صدقے مجھے شفا عطا فرما دی۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے دوستو، جشن عید میلاد النبی کا مہینہ آنے والا ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جشن عید میلاد النبی میں زیادہ سے زیادہ بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا کرے۔ حضور کے آمد کا خوب آپ چرچا کریں، خوب چرچا کریں۔ وہ نبی تشریف لا رہے ہیں جن کے صدقے پوری دنیا وجود میں آئی ہے، جن کے صدقے ہمیں آزادی ملی ہے۔ تو میرے پیارے، میری آپ سے گزارش ریکویسٹ ہے، ہم سب مل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں جلوس میں شامل ہو کر حضور کی آمد کا خوب چرچا کریں۔